ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کی، جو ہمارے معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں بشمول کرکٹ میں شامل ہو چکی ہے. بیگ صاحب، کرکٹ میں امپروومنٹس لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ایک بہت زبردست اکیڈمی اویلیبل ہے لاہور کے اندر، غدافی اسٹیڈیم میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک بچے کو یہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے بعد اٹھا کے لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے اس کو وہاں پہ رکھ کے، کیونکہ ٹیلنٹ ماشاءاللہ بہت ہے، ایجوکیشن نہیں ہے بچوں کی. سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم میں یہ ہے کہ دیر از نو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. ٹیلنٹ از ان ابانڈنس. تو سب سے پہلے تو اس کو وہاں پہ ایک بورڈنگ سکول کی حیثیت سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو استعمال کرنا چاہیے کہ آپ کرکٹ بھی کھلائیں، ان کو انگریزی بھی پڑھائیں، ان کو ٹیبل مینرز بھی سکھائیں، ان کو طور طریقے سکھائیں، چلنا پھرنا کیسا ہے. کیونکہ جب ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بچہ آتا ہے تو وہ ہی از ریپرزینٹنگ دا نیشن، اور دی ہول نیشن، پوری عوام اس کرکٹر کو واچ کرتی رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب بچہ آئے اس کو یہ بتانا چاہیے اس اکیڈمی کے اندر کہ یہ اسپاٹ فکسنگ بھی ہے، یہ بکیز بھی آئیں گے، ان سے دور رہنا ہے، یہ آپ کو کیریئر تباہ کر دے گا. یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹریننگ دا چائلڈ. پھر اسے ڈکلیریشن آف ایسٹس لیں آپ. ڈکلیریشن آف ایسٹس ایز سون ایز ہی انٹرز انٹرنیشنل کرکٹ، پلس ہر سال اس کو مانیٹر کرتے رہیں، اور اس کا این ٹی ایم نمبر ہو، اور اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس. آپ کرکٹ بورڈ وہ ساری چیزیں جو ابھی نہیں ہو رہی، رسپانسبلٹی لے کہ سی بی آر کو بھیجیں، ایف بی آر کو بھیجیں، سو دیٹ وہ بچے پہ کرنا کتنا پریشر مشکل ہے یہ ساری جو آپ ریکمنڈیشنز دیں؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، 1-2 منٹ کا کام ہے. ہر چیز اویلیبل ہے کرکٹ بورڈ کے پاس. یعنی سب سے بڑی چیز تو ہوا کیوں نہیں آج تک پھر یہ؟ ول نہیں ہے، کرپشن ہے. And I'm sorry to say, the entire cricket board is involved in some sort of corruption. عامر بلال صاحب، آپ اسی کرکٹ بورڈ کا حصہ رہے ہیں جس کا بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کرپشن ہے. اس کرپشن کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ول کی ضرورت ہے، ایک مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، اور ایک کریکٹ ایچ آر کی ضرورت ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے، دیکھیے کرکٹ کے افیئرس چلانے کے لیے یا کسی بھی کھیل کی تنظیم کو چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایکس کھلاڑی ہوں جو کہ یہ کام کریں. ساری دنیا کے اندر کھیلوں کی جو تنظیمیں چلتی ہیں وہ سپورٹ مینجمنٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر. کون ہے پاکستان میں جو سپورٹس مارکیٹنگ کا ایکسپرٹ ہے، سپورٹس فائنانس کا ایکسپرٹ ہے، سپورٹس لا جانتا ہو؟ ٹھیک ہے جی. یہ جو جنرلائز لوگ ہیں وہ جب آ کے ان اسپیشلائزڈ ایریاز میں بیٹھیں گے تو اسی قسم کے آپ کو رزلٹ نکلیں گے. ایک بہت اچھی بات بیگ صاحب نے کی اکیڈمی کے حوالے سے، وہ میں اس کو ری انفورس کروں گا. اٹس اے سارٹ آف این انکیوبیٹر، کیونکہ آپ کا جو انپٹ آ رہا ہے وہ فلاڈ انپٹ ہے. وہ اسکولوں کالجوں سے اب لڑکے نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو وہ اسکول 9ویں 10ویں میں چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور آ کے انہوں نے کرکٹ کو اپنی ایز بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ شروع کر دیا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کی اکیڈمی ہے، نہ صرف ایک نیشنل اکیڈمی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس پروونشل اکیڈمیز بھی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے پاس لڑکے ٹھیک طرح سے آئیں. پھر آپ کا جو ٹیلنٹ ہنٹنگ کا طریقہ ہے، ٹیلنٹ از ناٹ جسٹ دی آئی آف دی بیہولڈر، اس کا ایک بڑا سائنٹیفک طریقہ اب دنیا میں آ چکا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے پیرامیٹر سلیکٹ کرنے ہیں. ایک صرف پرانا کرکٹر جو اپنے ایبلٹی کے حساب سے، بالکل میں ان کی پوری رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کا تجربہ، ان کی ایبلٹی اپنی جگہ پر بجا ہے. اسپورٹس مینجمنٹ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے. جی ہاں. کلاسر صاحب، اجاز بٹ صاحب اس وقت لیڈرشپ رول میں ہیں کرکٹ بورڈ کی، ان کو ہٹایا کیوں نہیں جا رہا؟ اگر اتنی کرپشن ہے، یہ سارے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو اس کی میرا خیال ہے مین جو ریزن ہے پولیٹیکل ریزن ہے. پرٹیکولرلی آصف زرداری صاحب کے بارے میں تو یہ سارے ہم جانتے ہیں کہ وہ کسی چیز پہ فکس ہو جائیں تو پھر ان کو وہاں سے چینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آج اگر آپ ان کو اجاز بٹ صاحب کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے اتنا بڑا سکینڈل ہوا، پوری دنیا میں ہم کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے جو کوئی لندن میں ہو، تو پھر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس آ کے صرف اجاز بٹ صاحب پہ نہیں رک جائے گا. پھر کل کو اگر آصف زرداری صاحب کی اس میں انیفیشنسی آ رہی ہے یا ان کی اس میں ریگولیرٹیز آ رہی ہے، پھر ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. آج اگر آپ ان سے ریزائن کرتے پھر کل کو آصف زرداری صاحب سے لے گئے، اگر آپ ان سے ریزائن لیتے پھر گیلانی صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی پڑے گی، ان کے منسٹرز کو کرنی پڑے گی. پھر ایک سیریز شروع ہو جاتی ہے، ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے حکمران رہے ہیں ہمیشہ دیکھیں کہ کبھی بھی انہوں نے کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، اور نہ یہ کریں گے، چاہے وزیر ہوں، چاہے آپ کے منسٹر ہوں، چاہے آپ کے افیشلز ہوں.
اور اس کے ریزن یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالنا چاہتے کہیں پہ لا ہوتا ہے, کہیں پہ گورننس ہوتی ہے, کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, اور کہیں پہ مورل کریج بھی ہوتی ہے. اگر آپ کے فیلیورز ہیں, پوری قوم کو لیٹ ڈاؤن آپ کر رہے ہیں, کسی وجہ سے اس میں گورننس کے ایشو آ سکتے ہیں, کرپشن آ سکتی ہے, یا اس طرح کے جیسے اعجاز بٹ صاحب سے ریلیٹڈ یہ اسکینڈل آتے ہیں. سیاستدان اس چیز پہ بڑا سمجھدار ہے. وہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی آ کے آپ کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشن پریسیڈنٹ آ کے نہیں شروع کرے گا جس کا جاری رکھیں گے کہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شوڈ گو رائٹ اپ ٹو دا ٹاپ. ایک وقفے کے بعد